اجمل قادری سرپرست اعلیٰ مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان، آج ہم اس کرب سے گزر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے انتخابات سے کشمیر کی آزادی کی منزل قریب ہونی چاہیے تھی، لیکن عمران خانی طرز حکومت نے کشمیر کی حریت کی تحریک کو پامال کر دیا، اور جس طریقے سے آزاد کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے، اس سے کشمیر کی آزادی کی منزل دور ہو گئی ہے، اور مودی اس میں بالکل بے گناہ نظر آنے لگا۔ صرف اس طرح سے کرکٹ کے میچز کرا کے کشمیر کو آزاد نہیں کروایا جا سکتا، اس کے لیے ہمیں وفا کا انداز اختیار کرنا پڑے گا۔ جیسے چین نے ہم پر اعتماد کیا، لیکن موجودہ حکومت نے سی پیک کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں 73 کے آئین کے مطابق اسلامی دفاعات کو آگے نہیں لایا جائے گا، اور اس شرعی عدالت کو آگے اختیارات نہیں دیے جائیں گے، اور شرعی عدالت کے اندر جیسے 3 علماء کو سپریم کورٹ کے جج کے مطابق وہ پروٹوکول ملنا ہے، لیکن 12 سال سے عدالت پاکستان شریعت کورٹ کے ججز کی سیٹس خالی، تو ان تمام وجوہات کی بنا پر اور سود کے معاملے پر حکومت کی جو پسپائی ہے، اس نے قوم کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا۔ آج سے 5 ہفتے پہلے ڈالر 152 کا تھا، آج 163 کا ہو گیا، اور پیٹرول جب سے موجودہ بجٹ آیا ہے اس کے بعد 3 مرتبہ اس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ نالائق، ناکام اور ناکمی حکومت ہے، اور اس سے جان چھڑانا قوم کے لیے ازبز ضروری ہے۔ اچھا ضرور، ابھی آپ نے اپنی گفتگو کا جب آغاز کیا تو آپ نے فرمایا مرکزی جمعیت علماء اسلام، کیا کوئی ذیلی بھی ہے؟ نہیں، ذیلی نہیں ہے، یہ مرکزی کا لفظ اس لیے کہ جمعیت علماء اسلام کے چند دھڑے ہیں، اور ہم نون میم کاف کی بجائے مرکزی نام ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اور میں گزارش یہ کروں گا، جاننا چاہوں گا کہ آنے والے جو بلدیاتی الیکشن ہیں، اس میں کیا آپ کی تنظیم سیاسی طور پہ ابھر رہی ہے، اپنے کینڈیڈیٹ لا رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہر جماعت، ہر حلقے سے دیندار علماء کو اور دینی لوگوں کو آگے لایا جائے، خواہ اس کا تعلق دیوبندی مکتبہ فکر سے ہو، بریلوی مکتبہ فکر سے ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، لیکن وہ دیندار ہوں۔ دینداروں کو ہم آگے لانے کی کوشش کریں۔ بہت